صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اسٹیج کی زینت میرے مربی محسن پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف جگر گوشہ حضور شیخ القرآن والحدیث فخر السادات حسن زادہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ محتمم جامعہ اسلامیہ غوثیہ چکوال مرکزی صدر تحریک اہل سنت پاکستان اور دیگر سٹیج کی زینت علماء اکرام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب حافظ محمد امداد صاحب زیدہ شرفہ اور دیگر برادران کے والدہ محترم کا ختم شریف ہے اور سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیر صاحب نے جیسا حکم کیا میں بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مرن آلے اور رہندے نے صدا زندہ زندہ جنہ دی جگ تے یاد ہوئے ود اگے تو ہندے نام پیدا نیک جنہ دی پیچھے اولاد ہوئے۔ کرو سخاوت تے پڑھ کے قرآن بخشو جان والے دی انج امداد ہوئے او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں جدے ختم تے صابر میلاد ہوئے۔ جن کے ختم پہ آقا دو عالم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا جائے یقیناً وہ خوش قسمت مائی صاحبہ ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے اور ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول کرتے ہوئے ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر اہل حق پہ قائم فرمائے۔ مشہور و معروف آیا مقدسہ ہے، رب العالمین نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت کائنات بنا کے عالمین کی رحمت بنا کے اپنے حبیب کو بھیجا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نہ ٹائم ہے، اللہ حرف استثناء ہے، اس کے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کے ماں بعد کیا ہوتا ہے، یہ علماء بھی جانتے ہیں اور آپ نے بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے، مگر مختصراً یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس آیہ مقدسہ کے تحت تقریباً ہر مسجد شریف میں بھی یہ آیہ مقدسہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک بات گاؤں والوں یاد رکھ لو کہ ہر ایک کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ قرآن کو مانتا ہے، اور قرآن مقدس میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت پر حق ہے، سچ ہے، قرآن سچا کلام ہے میرے خدا کا، مگر اس کے مفہوم پہ ذرا غور کیجیے آپ سارے۔ میں بھی کہتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں۔ تو رحم کرنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے۔
کیا بات ہے تہاڈی سوچی پہ رہو گے کہ یا سبحان اللہ کو ماشاءاللہ کچھ جزاک اللہ کچھ نہ کچھ نہیں توفیق انا للہ کچھ نہ کچھ پڑھو منو پتہ لگے میں تانوں ہی خطاب کرنا ہے۔ اور بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ رحم کرنے والا پہلی شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ کون مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والے کے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دینے کا اختیار بھی ہو۔ سیدھی سی بات ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو رحم کرتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے، جس کو رحمت کائنات میرے رب نے کہا، تو رحم کرنے والا تو زندہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیہ مقدسہ سے پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے اور کائنات کے والی زندہ و جاوید اپنے مزار میں تشریف فرما، چونکہ وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شان والے ہیں۔ رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے، اور زندہ تھے اور زندہ ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، صحابہ میری چارپائی اٹھا کے روضہ رسول پہ لے جانا اور جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دفن ہونے کے لیے حاضر ہے۔ صحابہ نے جنازہ اٹھایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور کے دروازے پہ رکھ دیا، روضہ انور پہ رکھ کے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے ابو بکر حاضر ہے اور دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ دروازہ اپنے آپ کھلا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے یار، بات کو غلط ہوگی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اور میں چلا بھی گیا تو پیر صاحب تو تشریف فرما ہے نا، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ لوگو اب دروازہ کھلا اور سیدنا صدیق اکبر کے لیے اندر سے آواز آئی غیب سے، حیات نبی دے جو ہیں منکر دسن کون روزے تھیں بولے آسی، نالے اپنے یارے غار لئی کنڈا کس دروازے دا کھولے آسی۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق حاصل کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، فرمایا اللہ رب العزت نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے، مٹی تو نبیوں کے جسموں کو نہیں کھانا۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رزق حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تم اسے مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں، اس کی زندگی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ دروازہ کھلا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یہ یونیورسل ٹروتھ سچی بات ہے اور حدیث میں موجود ہے، ایک نہیں درجنوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، بڑے سارے سینکڑوں واقعات ہیں، مگر یہ مہینہ ہے رجب المرجب شریف کا، اور اس کی 6 تاریخ کو خواجگاں قبلہ چشتیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان خرونی کے ساتھ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے تو خواجہ عثمان خرونی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے معین الدین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سلام کر، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ تو خواجہ خواجگاں عرض کرنے لگے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو بات پتہ کیا آئی تھی، وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ۔
ہن تانوں اللہ ہی بلا سکدا، میں تے نہیں بلا سکدا۔ وہی او مالک ہے ساڈا۔ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ بڑی بات ہے بھائی، در مصطفیٰ سے آواز آ رہی ہے۔ انبیاء تو انبیاء رہے، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، جن کے شہزادے کا ابھی وصال ہوا پچھلے چند ہفتوں میں، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان لاہور میں تھے، مولانا احمد علی صاحب تھے ایک شیراں والے گیٹ والے، کہنے لگے داتا صاحب کا مزار ادھر نہیں، وہ تو راوی کے کنارے پہ دفن تھے۔ تو سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے داتا صاحب دی مسجد دا سپیکر کھول کے فرمایا احمد علی صاحب آؤ داتا صاحب نہ لینے سلام، جے جواب قبر چوں نہ آیا تے تسی سچے، تے جے جواب آ گیا احمد رضا دا غلام سچ ہے۔ سید میں کولوں نہیں پیا کردا، میں تے داتا صاحب نو پوچھ کے پیا کرنا ہے۔ اور نبی تو نبی رہے، ہمارے تو ولی بھی زندہ ہیں، ہمارے غوث زندہ ہیں۔ رحم کرنے والے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ بولو رحم کرنے والا، اونچی آواز سے بولو، شیروں کی طرح رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ کون مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کو پتہ ہے کتنا علم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا تو وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ اب وہ ہاتھ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، میں تو نہیں کہہ سکتا کیسا ہاتھ، بس میں تو اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں بخاری شریف سے، وَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، قدرت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں کے سارے علوم بھی حاصل ہوگا، زمینوں کے سارے علوم بھی حاصل۔ بخاری، امام بخاری اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں۔ تو علم کتنا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ہر خشک تر چیز کا ذکر قرآن میں، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چھوٹے اور بڑے کا ذکر قرآن میں، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر روشن چیز کا ذکر قرآن میں۔ تو رب العالمین قرآن کو کہاں رکھا؟ جی میں دوسرے بیلی بول دیں تو اسی بھی بول چھڑیا کرو، وہ تو صرف یہ نہیں آندے نا، اسی راوی کہیں دیں تو اسی قرآن پہ سنانے ہیں۔ یا اللہ قرآن کو کہاں رکھا؟ تو فرمایا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے کا سارا قرآن محبوب کے سینے میں رکھ دیا، محبوب کے سینے میں سارا قرآن۔ تو ساری کائنات کے علوم قرآن میں اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں، سارے علوم بولیے، سارے علوم۔ ہون شعر پڑھیا نال واقعہ سنائے سارے راضی ہو جانے مٹھرو۔ سارے علوم قرآن میں اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں۔ معلوم ہوا اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ سچ اور حق ہے کہ جو ہو چکا میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں۔ کیوں کہ جو ہو چکا وہ بھی قرآن میں، جو ہونے والا تھا وہ بھی قرآن میں ہے، اور قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ رب کا جلال برداشت کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت کو جمال بنا کے قرآن عطا فرما دیا۔ تو رحم کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رحم کرنے والے کو علم ہوتا ہے کون مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے، کون مجھ سے کرم مانگ رہا ہے۔ ہونے تھے ہوئیے یا اتھے ہوئیے، چکوا شریف مدرسے دے اندر ہوئیے یا سنی رضوی مسجد جو ہوئیے یا جتھے بھی ہوئیے، گنبد خضرہ دا تصور کر کے اسی عرض ہی کرنے ہیں، یا اس مسجد شریف اندر بیٹھے ہوئیے
رب العالمین دے محبوب کی بارگاہ چزکانے سونے رحمت کائنات بن کے آئے ہو اور اسی تواڈی بارگاہ دے اندر عرض کرنے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا ساری زندگی دا وظیفہ رکھے آجے ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تمہیں ہو یا آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو یا آخری میرا سہارا یا رحم کرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ کون مجھ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے مصطفیٰ تو مصطفیٰ رہے مرتضیٰ کا مقام کیا ہے میرے آقا تو آقا رہے آقا کے ویر سنیوں کے پیر مولا علی شیر خدا جن کا 13 رجب کو جشن ولادت منا رہے ہو جمعے کو ان کا علمی مقام کیا ہے یہودی حاضر ہوئے کہنے لگے علی سنا تو باب مدینہ تو علم ہے علی سنیا تسی علم دا دروازہ ہو سرکار نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علیو دا بولو نا انہیں کو گل نہیں ہوندی تو انو بیلیو کی ہو گیا جے آنا مدینہ العلم وعلیون بابوہا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے میرا علیو دا او بولو بولو بیلیو میرا علیو دا ان دروازہ ویکھیا جے کیے تے پھر شہر دی گل باتوں کرنے دروازہ کی یہودی کہنے لگے علی تسی باب مدینہ العلم ہو فرمایا کی کہندے ہو تسی سنے شیر خدا ہو فرمایا کہندے کی ہو ہے علم دی گل پوچھنی ہے تو آنو تے جے تسی ساڑھے سوالان دے جواب دے چھڑے اسی تو آڑے تے جے ساڑھے سوالان دے جواب علی تسا نانا دیتے تے تسی ساڑھے تو اڈا دے زور ہی لگو نہیں لگنا تمہیں صرف سبحان لے آکھنی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے منو تو اڈی شرط منظور منظور ہے بھائی شرط دسو کی سوال نے تو اڈے کہنے لگے وہ کیڑی شے ایک ہے تو دوسری نہیں دوسری ہے تیسری نہیں تیسری ہے چوتھی نہیں چوتھی ہے پنجویں نہیں پنجویں ہے چھویں نہیں چھویں ہے ستویں نہیں ستویں ہے اٹھویں نہیں اٹھویں ہے نویں نہیں نویں ہے دسویں نہیں دسویں ہے 11ویں نہیں 11ویں ہے 12ویں نہیں نہیں تو تسی کھڑے ہو کے دس دیو 12ویں ہے 13ویں نہیں وہ کیڑا جانور ہے جڑا انڈے دیندہ ہے وہ کیڑا جانور ہے جڑا بچے دیندہ ہے وہ کیڑی عورت ہے جدا ماں باپ کو نہیں وہ کیڑا مرد ہے جدی ماں ہے باپ کو نہیں وہ کیڑا مرد ہے جدی نہ ماں ہے نہ باپ ہے فرمایا بس ہائے 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 فرمایا بس وہ اینی گالی ہیں وہ کہنے لگے ساڑھے واسطے دے بڑی گالے سوال بڑے بڑے نے دسو میرے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے ایک ہے تے دوسرا کو نہیں او میرا اللہ ہے
دو ہے تے تیسری شے کو نہیں، اور زمین و آسمان ہے تیسری شے کو نہیں، تیسری ہے تے چوتھی کو نہیں، اور لوح ہے تے قلم ہے تے کرسی ہے، چوتھی ہے تے پنجویں کوئی نہیں، اور چار مقرر فرشتے نے پنجواں کوئی نہیں، پانچ ہے تے چھویں کوئی نہیں، فرمایا پانچ نمازاں نے امت مصطفیٰ تے فرض، چھ نہیں، وہ چھویں ہے تے ستویں کوئی نہیں، فرمایا وہ چھ دن نے جنہ دنہ دے اندر رب العالمین نے زمین و آسمان نو تخلیق کیتا سی، سات ہے تے اٹھویں کوئی نہیں، فرمایا وہ سات آسمان نے اٹھواں کوئی نہیں، اٹھ ہے تے نویں کوئی نہیں، فرمایا وہ اٹھ فرشتے نے جنہ رب دے عرش نو اٹھایا ہویا ہے، نو ہے تے تسواں کوئی نہیں، فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے او نو ستارے نے جو یوسف علیہ السلام نے ویکھے سن، دسواں کوئی نہیں سی، 10 ہے تے 11 کوئی نہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے او 10 دن نے ذی الحج شریف دے جنہ دیاں قسمہ رب نے قرآن اندر اٹھائیاں، 11 ہے تے 12 کون نہیں، وہ 11 ستارے نے، 12 ہے تے 13 کون نہیں، 12 مہینے نے 13واں مہینہ کون نہیں، جس مردہ نہ مائیں نہ باپ ہے وہ پیارے آدم علیہ السلام نے، جس دا باپ ہے، باپ کون نہیں تے ماں ہے وہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدے کان اندر ہوندے نے وہ انڈے دیندہ ہے تے جڑے باہر ہوندے نے وہ بچے دیندہ ہے، کہنے لگے علی رب نے یا زمین و آسمان تیرے سامنے بنایا ہے یا جدے کو تو تعلیم حاصل کی تھی اس محمد عربی دے سامنے بنایا ہے، تے جدے ویدیاں شانہ ہون، اس واسطے سے کہنے انہیں شیر خدا علی مشکل کشائے علی، بولو شیر خدا علی مشکل کشائے علی، شیر خدا علی مشکل کشائے علی، منگتا ہائیو دے دردہ اللہ دا جو ولی، شیر خدا علی مشکل کشائے علی، دوہاں دی شان سید جگ وچ ہے نرالی، دوہاں دی شان سید جگ وچ ہے نرالی، ہے مصطفیٰ محمد تے مرتضیٰ علی، شیر خدا علی مشکل کشائے علی، حیدر دا نام سن کے بوتھے تے 12 بج، حیدر دا نام سن کے بوتھے تے 12 بج دے، او قلب منافقاں دے بھر دے قضا علی، شیر خدا علی مشکل کشائے علی، تے جے غلام دا علمی مقام ہے وے کہ فرمایا سلونی اما دون العرش، اور پچھو میرے مولا علی فرما پچھو عرش دے تھلے جو بھی ہے میں دساں گا، میں دسنا، جبریل آ گئے، علی جبریل کتھے وے، سجے کھبے دائیں بائیں ویکھیا، فرمایا پوچھنے والا تو ہی جبریل ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، کار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، دوسری شرط ہے کہ رحم کرنے والے نو علم ہوندہ ہے کہ کون بندہ میرے کو رحم دی اپیل پہ کرتا ہے،
تیسری شرط وے کہ کول کچھ ہونا چاہیے تے تاں ہی دے گا نا. رحم کرنے والے واسطے تیسری شرط وے کہ کول کچھ ہوئے. ربا سونیا اپنے یار نو کی دیتا ہی مولوی دیندہ ککھ نہیں دیتا اللہ کو لو منگو. میرے رب نے فرمایا اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جڑا ہولی بولے پھر دوسری پارٹی دے ہوئے سانو کون. اوچی بولو پیارے ہو سبحان اللہ. اساں کوثر عطا فرمایا کوثر. ان مولویاں کو پوچھ کے منو دہتے جنہوں میں اگلی باری آیا کتلے وچکوال اندر کے کوثر ہے کی یہ. میرا رب فرماندہ میں کوثر عطا فرمایا ہے. تسی پوچھ کے دس دیا جے کہ کوثر کنو کہیں دینے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سونیا منو تیرے رب دی قسمیں اونی دیر کوئی مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر میری سلطنت تیری حکومت تیری حاکمیت تینوں مختار کل نہ مننے کوئی مومن ہو. کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم. کوئی بنیا دو چار ملکان دا حاکم. پر میرے کملی والے دی دو جگت شاہی. میرے کملی والے دی دو جگت شاہی. فرمایا میرے دو وزیر زمینہ دینے دو آسمانہ دینے. سونے آسمانہ دے وزیر کیڑے نے؟ فرمایا جبریل دے میکائیل میرے آسمانہ دے وزیر نے. اوہ ابو بکر تے عمر میرے زمین دے وزیر. ابو بکر تے عمر میرے رضی اللہ تعالیٰ میرے زمین دے وزیر نے. آسمانہ دے وزیر میرے جبریل تے میکائیل آسمانہ دے وزیر نے. اس واسطے میرے امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سرے عرش پر ہے تیری گزر. سرے عرش پر ہے تیری گزر. دلے فرش پر ہے تیری نظر. دلے فرش پر ہے تیری نظر. ملاکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آقا آیا نہیں. کول کچھ ہندہ ہے. چوتھی شرط ہے دین دا اختیار بھی ہوئے. تے دین دا اختیار پتا کننا کوئے. جنت خدا نے بنائیے جنت خدا دیئے تقسیم مصطفیٰ دیئے. جنت خدا دیئے تقسیم مصطفیٰ دیئے. جنت خدا دیئے تقسیم مصطفیٰ دیئے. کیویں تقسیم مصطفیٰ فرما دینے؟ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ سعد فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. سے بھی نہ بولے آجے لوڑے کو لنگر کھان آئے ہو تسی. ابو بکر فی الجنہ. ابو بکر تمہیں جنتی ہیں عمر تمہیں جنتی ہیں عثمان تمہیں جنتی ہیں اور علی میرا تمہیں جنتی ہیں ابو عبیدہ تمہیں جنتی ہیں اور سعید بھی تمہیں جنتی ہیں سعد تمہیں جنتی ہیں. ہر صحابی نبی ہر صحابی نہ تنگ کرو نے. اللہ اکبر. ابو بکر فی الجنہ جرا ساڑھے نال متفق کے حد چاہ کے سبحان اللہ کے. عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ سعید فی الجنہ. ایک تقسیم مصطفیٰ دی جنت خدا دی تقسیم
اے جے آندھے نے دین دا اختیار کو نہیں، مختار میرا اللہ ہے، تو میرے امام فرماندے نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جنوں مرضی جنتی کہہ دیں تے جنوں مرضی آکھن تیریاں دو گوائیاں، تیریاں دو گوائیاں، تے جدوں کہہ دیں نا ربا سونیا دل کرتا ہے بیت المقدس نہیں بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے ہے، تے رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، مولوی آندا ہے مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتے، میں کیا ہور کی کرانا ہی قبلے تے تبدیل ہو چکے نہیں او مولوی اور کی کرانا ہی قبلے تے مصطفیٰ تبدیل کروا چکے، رب فرماتا ہے سونیا تیرا بار بار اسمانہ تے سر اٹھانا اسی وینے ہیں، چہرہ و دہادہ تو پھیر لے قبلے میں پھیر لے، اینا دی ڈیوٹی نارا مارن تے میری ڈیوٹی تقریر کرن تے کوالی پہ کہتے سن اسا مدینے جانا ہے، اسا مدینے جانا ہے، اسا مدینے جانا ہے، باقی سارے چپ کر کے بہر ہونا کہ تُسی نہیں بول دے آندہ اسی انہاں دوہاں نو چاڑھنا ہے، تُسی بھی ساروں دوہاں نو چاڑھ ہی نہیں آئے ہو اللہ اللہ سونے ہو چنگے بیٹھے ہو، میں قرآن و سنت پہ پیش کرنا ہے تواڈے سامنے، کسی دی مخالفت نہیں، ساڈا دل کردا ہے یاد دا نام لئیے اسی، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے اسی صدیق دا نام جپیے، فاروق اعظم دا نام لئیے، عثمان حیا والے دیاں حیاواں بیان کریے، علی دیاں شجاعتاں بیان کریے، علی دے علم نو بیان کریے، او لوگو مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت کائنات بن کے آئے، امام الانبیاء علیہ السلام اس جہان تے بھی رحمت، قبر اندر بھی رحمت، حشر اندر بھی رحمت نے، جن بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نو عرض و مروز کی تھی، او دی عرض و مروز قبول ہوئی ہے، کدی بلال حبشی پہ پکار دینے، کدی اویسے کرنی پہ پکار دینے، کدی میں قربان جا سلمان فارسی پکار رہنے، کدی امام الانبیاء علیہ السلام دے وصال تو بعد بلال حبشی ملک شام تو پکار رہنے، سرکار انہاں ہی پکار سن رہنے، کدی سرکار پیغام پہنچا رہنے، بلال حبشی سماعت کر رہنے، او لوگو میرے آقا دی شان ہے جے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او تے رحمت کائنات بن کے آئے نے، دائیا قلبی سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر، میرے آقا نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، یا اللہ دائیا قلبی بڑا سونا ہے، دوزخ دیا کے اندر نہیں جلنا چاہیے، دائیا قلبی حاضر نے سونیا کلمہ پڑھاؤ، امام الانبیاء علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا دائیا قلبی نو، ہویا کہ یہ لوگو دائیا قلبی زارو قداروں دے نے، اکھان جیاں سنے، فرمایا دائیا کیوں رونا ہے، عرض کی تھی ماں زانگ دے کاجل والیا بڑے 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 گناہ کیتے نے، پتہ نہیں رب میرے گناہ معاف فرمائے کہ نہ فرمائے، فرمایا دائیا کی کر بیٹھائیں، عرض کی تھی ماں زانگ دے کاجل والیا اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ درگور کر دیتیاں نے، لوگ تیاں نو برا سمجھ دے نے، تیاں نو چنگا نہیں سمجھ دے، تیاں نو زحمت سمجھ دے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر دائیا قلبی ازگا دینے، سونیا میں قافلے نال تجارت دی کرتے گیا سا، گھر ہے میں بیوی نے پوچھیا کون ہے، بیوی کہن لگی تیرے جان تو بعد رب نے رحمت عطا فرمائیے، میں تیری تھی ہے، سونیا میں اپنی بچی دے چہرے تے تماچے مارنا وا، میری بیوی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے آن دیئے، وے دائیا میری زندگی جان بخش دے، سونیا منو
منو کوئی ترس نہ آیا، میں والا تو پکڑیا قبر کھودن والے اوزار نہ لائے، میں جا کے جنگلی طرف قبر کھودن لگ پیا ماں کملی والیا میری بچی حسرت بریاں نگاہاں نال میرے چہرے وال پئی ویندی ہے، میرے آقا سبحان لگ پہنے، صحابہ بھی رو رہے نے، دائیا قلبی بھی رو رہے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیا پھر کیوں آیا؟ عرض کی تھی سونیا جس لئے میں قبر کھود لئیے میں اپنی بچی نو پکڑ کے قبر اندر سٹی آئے، چیخاں نکل گئیاں دائیا قلبی دیاں، سونمایا سوک دائیا کیوں رویا ہے؟ سونے ایک منظر کھاتوں جدا نہیں ہوندا، فرمایا دائیا کیڑا منظر ہے؟ سونے میں جسے اپنی لخت جگر نو قبر دے اندر سٹیا سی، میں مٹی پاندہ رہا ہاتھ جوڑ دی رہی، بابلا منو معاف کر دے میری زندگی بخش دے، سونے منو کوئی ترس نہ آیا، میرے آقا بھی رو رہے نے، صحابہ بھی رو رہے نے، دائیا قلبی بھی رو رہے نے، سونے میں 70 بچیاں زندہ درگور کر چھڑیاں نے، واقعہ سنان دے جس لئے دائیا قلبی خاموش ہوئے نے، جبریل آگئے نے، رب العالمین دے محبوب دی بارگاہ دے اندر جبریل امین ارکا دے نے سونیا اس دائیا نو بشارت دے دے، میرا رب فرماندہ ہے در مصطفیٰ تے ہونا تیرا کام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تیرا کام سی، اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہاں تے پانے، تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے نے، اسی بھی آج اس مسجد شریف اندر بیٹھ کے بے کہنے رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، اور رحمت حضور دی واجاں پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، 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 دنیا تے میرے آقا رحمت جے قبر اندر بھی رحمت نے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ نے فرما دینے، ایک گناہگار بندہ قبر اندر گیا، فرشتے آگئے مر ربوں کا رب کونی، ہاں لادری میں نہیں جاندہ رب کونی، ماں دینوں کا دین کیا، ہاں لادری میں نہیں جاندہ دین کیے، ماں کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، ایسے سونے دے بارے دنیا دے کی کئی نہ سائیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت کو گر مان گیا، لوگوں اندے ہاں لادری میں نہیں جاندہ، وہ کون نہیں ہے مسلمانے، پر اپنے عمال دے سبب قبر اندر سوالہ دے جواب نہیں پہن دے، فرشتے سزا دین وہاں سے تیار ہوئے نہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا او فرشتیوں کیوں سزا دینے ہو؟ سونے تو آنو نہیں پہچاندہ، فرمایا اے تے نہیں پہچاندہ پر میں تے پہچاننا نہ میرا غلام ہے، منو تے پتہ نہ میرا غلام ہے، سونے ایک کرم کی میں ہویا، فرمایا ہے تے گناہگار سے پر محبت نال پردہ انہا سا صلی علی نبینا صلی علی محمد، بولو بیلیو صلی علی شفیعنا صلی علی، اے تو پڑھنا ہونا سا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا
مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ اکبر۔ سرکار معراج تے چلے، سواری تے سوار ہون لگے، اکھاں میں آنسو آ گئے۔ رب نے فرمایا جبریل میرے یار نو پوچھ اج تے خوشیاں دا ویلا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ عرض قادر ہے ربی آرینی انظر الیک، یا اللہ منو اپنا جلوہ کرا، پردے اندر میں نہ گلاں کرنا لیا، کلام کرن والے ربا سونیا منو اپنا دیدار کرا۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے۔ اے تے خوشیاں دا ویلا ہے، محبوبہ رویا کیوں ہے؟ جبریل عرض کی تھی کملی والے ہو، رب فرماندہ روئے کیوں ہو؟ فرمایا جبریل آج میرے واسطے براق سواری آ گئی ہے، کل قیامت الدن سوا نیزے تے سورج زمین تانبے کو تپی ہوئے گی، میرے امتیاں دا کی بنے گا؟ رب نے فرمایا جبریل میرے یار نو پیغام دے، سواری تے سوار ہو سونیا، جدے سینے اندر تیری محبت ہوئے گی میں انہاں دیاں قبراں تے بھی سواریاں بھیج دیاں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس جہان تے بھی سونا رحمت، قبر اندر بھی سونا رحمت، حشر اندر بھی سونا رحمت، قیامت اللہ میں سارے نبی فرماندے ہوں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، او کسی اور کل جاؤئے، تے میرے دے تواڈے آقا فرماندے ہوں گے آنا لہا، آؤ میں شفیع اعظم ہاں، شفیع محشر ہاں، میں شفیع اعظم بن کے دنیا تے آیا۔ لوگو محبوب دنیا تے قبر حشر اندر رحمت نے، اس واسطے حضور دا ذکر کرتے رہنے ہیں اور آندے رہنے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ حافظ محمد امداد صاحب زیدہ شرف ہو اور اندے بھائی انہاں دی والدہ دے درجات بلند فرمائے، قبر منور فرمائے، روشن فرمائے، میری تواڈی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔